زندگی میں بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، یہاں تک کہ جو رشتہ سب سے زیادہ معتبر اور جو سچا رشتہ تھا ماں بیٹے کا، کیونکہ باپ بیٹے میں کچھ الگ رہتا ہے مسئلہ، لیکن ماں تو اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کے دے دیتی ہے۔ لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ماں خود اپنے اولاد کو دھوکہ دے رہی ہے، اور بچے لازماً ماں کو دھوکہ دیں گے۔ یہاں میں بات کروں گا صرف اس رشتے کی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دیکھیے، جہاں میاں بیوی کی بات آ جائے تو ہم کو 3 چیزیں ضروری ہے۔ ایک، ہم کو پیسہ چاہیے، عورت خاص طور پہ عورت کو پیسہ چاہیے۔ یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ مرد عورت پہ پیسہ خرچہ کرے، محنت کرے۔ تو اب ظاہر بات ہے، پیسہ کمانے کے لیے اس کو باہر جانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، تو وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی پہ مسئول ہے کہ وہ پیسہ دے۔ اب یہاں پیسے کے بدلے میں اس کو خدمت چاہیے۔ عورت کا کام ہے وہ شوہر کی خدمت کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے چینج کر لینا چاہتے ہیں، شوہر کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، معذور ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بیوی جاب پہ جا رہی ہے، تو اب مرد کا کام ہے وہ لنگڑی حالت میں جا کے گھر صاف کرنا، برتن دھونا، کھانا بنانا۔ وہ بیچاری دن بھر کام کر کے آ رہی ہے، تو ٹیمپریری طور پہ ڈیوٹی چینج ہو گئی نا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ دونوں کو نبھانا ہی نبھانا ہے۔ دونوں جاب کر رہے ہیں تو ہوٹل سے لا کے کھائیے یا کوئی نوکرانی رکھ لیجئے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، رات دن گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ اب رہے مسئلے 2۔ ہر انسان کو دنیا میں محبت کی ضرورت ہے، سچائی کی ضرورت ہے، کیئرنگ کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو۔ میں کسی اور کو کیئر کرتا ہوں، کوئی مجھے کیئر کرے۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک میں محبت ہم بانٹتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں، لٹاتے ہیں، اور ایک جگہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی مجھے چاہے۔ تو وہ ایکسپیکٹیشن، مجھے چاہنے والے تو بہت ہیں، لیکن میں اپنی چاہت کس پہ لوٹاؤں، اس لائق بھی تو ہونا چاہیے آدمی۔ جیسے ہی چاہت کی بات آئی، پیسہ آ جاتا بیچ میں۔ بھائی، پیسے کے سبجیکٹ کو الگ رکھیے آپ۔ محبت میں پیورٹی، قربانی، کوالٹیز، عزت، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سیکریفائس کا نام محبت ہے، پھر واپس لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ تو محبت کی ضرورت سب کو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ضرورت ہے، اس لیے میں نے کہا تھا میاں بیوی کے رشتے کا آج میں سبجیکٹ لوں گا۔ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، یعنی فزیکل اٹیچمنٹ۔ اب آ جائیے پوائنٹ پہ۔ اب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ نہیں ملے تو کیا کریں گے آپ؟ ایک آدمی ہے جو محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ اپنا سارا پورا پیسہ لا کے بیوی بچوں پہ لٹا رہا ہے۔ بیوی اگر اس کی بد اخلاق ہے، خدمت نہیں کرتی، تو پھر اس کے پیسے دینے کا کوئی ریٹرن نہیں ملا۔ اب اس کو محبت کی ضرورت ہے، یہ تو محبت کر رہا ہے لیکن وہ چڑچڑی ہے، بدتمیز ہے، الٹے سیدھے جواب دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ تیسرے سبجیکٹ میں یہ اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے اپنی بیوی کے پاس ہی جائے گا، اس کو پسند نہیں ہے وہ چیز، تو کیا کرے گا وہ دوسری جگہ جائے گا۔ محبت نہیں دے گی، محبت حاصل کرنے کوئی تیسری جگہ جائے گا، اس کا کہیں نہ کہیں افیئر چلتا رہے گا، اور اپنی زندگی کی یہ جو جسمانی ضرورت ہے وہ کہیں تیسری جگہ پوری کرے گا۔ شریف آدمی ہے تو یہاں بھی پیسے دے گا، وہاں بھی خرچہ کرے گا۔ اسی طرح اب اس کو وائس ورثہ لے لیجئے۔ اب یہ بیوقوف نالائق گدھا ہے، پیسے بھی نہیں دے رہا، محبت سے بھی نہیں رہتا، جسمانی ضرورت بھی پوری نہیں کرا، تو عورت کیا کرے گی؟ پھر خود جاب کرے گی، افیئر کسی دوسرے کے ساتھ چلے گا، جسمانی ضرورت پوری کرنے کوئی تیسرا آئے گا۔ یہی پورا معاشرہ ہے۔ ایکسٹرنل افیئرز کی تو لسٹ ہے ہمارے پاس۔ پھر گلے شکوے دیکھو، ایسے درگاہوں میں عاشقی ہو رہی، اجتماعات میں عاشقی ہو رہی، بازاروں میں عاشقی ہو رہی، بیوٹی پارلرز میں عاشقی ہو رہی، مساج سینٹروں میں عاشقی ہو رہی، اور بے حیائی کے کام پھیلتے جا رہے ہیں۔ فون تو ماشاءاللہ ایک ایسی چیز ہے کہ بے حیائی چٹکیوں میں ہو رہی، افیئرز تو بے حساب چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے چھپایا جا رہا ہے۔ تو امانت کا رشتہ تو ختم ہو گیا، گلے شکوے ہو رہے ہیں بس۔ ان کی بیوی بے وفا ہے، ان کا شوہر بے وفا ہے، ان کا یہ فلاں ہے، ان کا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انٹری کا یہ طریقہ ہے، ایگزٹ کا یہ طریقہ ہے، یا تو نکاح کرو یا طلاق دے دو۔ بری بات کیا ہے؟ اگر ایک عورت کے 4 طلاق ہوتے ہیں، 10 طلاق ہوتے ہیں، وہ 11ویں شادی کر رہی ہے، تو بری بات تو نہیں ہے نا، زنا تو نہیں کر رہی نا۔ بالکل اسی طرح مرد کا بھی معاملہ ہے۔ ایک نالائق نکلی دوسری کرو، دوسری نالائق نکلی تیسری کرو،
تیسری نالائق نکلی چوتھی کرو، چوتھی بھی نالائق نکلی ایک کو فارغ کرو، پانچویں کرو، چھٹی کرو، ساتویں کرو، 10 کرو، 40 کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی تو مت کرو نا. نہیں، دنیا کا ڈر، وہ کیا بولیں گے، یہ کیا بولیں گے، آنے نہیں دیتے صاحب آپ کو نظروں سے گرا کے بات کرتے، اندر خود بے حیائی کرتے اور بولتے اپنے میاں کو کہ مجیب صاحب سے مت ملو، ان کی کئی شادیاں ہو چکی ہیں، بے حیا قسم کا آوارہ عیاش آدمی ہے وہ. فون پہ دوست لوگ پوچھتے ہیں کیا بھائی مصر گئے تھے، ایک کر کے لا لینا تھا وہاں سے، رشیا گئے تھے وہاں کر لیے کیا ایک. اچھا، آپ دنیا کی منہ کالا کرتے پھر رہے ہیں ہر جگہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس. چلو بے غیرت آدمی، کم سے کم تم نے اتنا تو کہا کہ مجیب بھائی وہاں سے ایک شادی کر کے لا لینا تھا. تمہاری زبان سے، کفریہ زبان سے بھی میرے لیے اللہ تمہاری زبان سے بھی حق کی بات نکلوا رہا ہے، حیاداری کی بات، نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو تم، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی بات کر رہے ہو تم، کیونکہ میرے سے زنا کی امید تو تم کر نہیں سکتے. خود جا کے منہ کالا کر رہے ہیں، 10 جگہ غلاظت کھاتے پھر رہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ باتیں کرنا، بے حیائی کی دوسروں پہ الزام لگانا اور اس طرح کی یہ کرنا، میں سمجھتا ہوں انسانوں تو کیا جانوروں کا بھی لیول سے گری ہوئی حرکت ہے یہ. تو یہ 3 باتیں یاد رکھیے: پیسہ، پیسے کے بدلے میں خدمت، دوسرا محبت، محبت کے بدلے میں محبت، تیسرا جسمانی ضرورت، اس کی بھی جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کی بھی پوری ہو رہی ہے. یہ تینوں ایک جگہ ملنا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہے. تینوں چیزیں ایک جگہ ملنا، اسی شخص سے پیسہ بھی ملنا، اسی شخص سے محبت بھی ملنا، اسی شخص سے جسمانی ضرورت بھی پوری ہونا، بہت مشکل ہے. اس کے برعکس ایک ہی عورت سے خدمت بھی ملنا، اخلاق، محبت، تمیز، تہذیب بھی ملنا اور جسمانی ضرورت بھی ملنا امپاسبل ہو گیا ہے اب. اللہ رحم کرے.